قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري۔ نعت خواں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے نعتیں پڑھتے ہیں، دنیا ان کا مقصود نہیں ہوتی۔ وہ آتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، کوئی ان کو پیسے دے دے تو لے بھی لیتے ہیں، نہ دے تو وہ اس کا مطالبہ نہیں کرتے اور خوشی سے نعت پڑھتے ہیں، کوئی پیسہ دے تب بھی پڑھتے ہیں، کوئی پیسہ نہ دے تب بھی پڑھتے ہیں۔ ایسے نعت خوان تو یقیناً اجر کے بھی مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انشاءاللہ خوشخبریاں بھی ہوں گی۔ دوسرے نعت خوان وہ ہوتے ہیں کہ جو پیسے دیں گے تو پڑھیں گے، اگر آپ پیسہ نہیں دیتے تو وہ نعت پڑھنے کو تیار نہیں ہے، اور پیسے بھی ان کے میرٹ کے ہوں گے تو وہ آئیں گے ورنہ نہیں۔ مثلا انہوں نے آپ سے 20,000 مانگے، آپ 10 دیں گے تو وہ کبھی نہیں آئیں گے، وہ پورے 20 ہی لیں گے تو آئیں گے ورنہ انہوں نے نہیں آنا۔ تو ایسے نعت خوان جو ہوتے ہیں ان کا آخرت میں تو کوئی حصہ نہیں، یعنی ان کو نعت پڑھنے کا ثواب کوئی نہیں ملتا۔ ہاں اتنا ہے کہ پیسے لینا بھی ان کے لیے گناہ نہیں ہے، پیسے لینا جائز ہے، کیونکہ وہ اپنے وقت کے اپنے فن کے پیسے لے رہے ہیں، نعت پڑھنے کا ثواب ان کو نہیں ملتا۔ تو یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے کہ مثلاً کہ یہ دنیا دار نعت خوان ہے، یہ دیندار نعت خوان ہے، بلکہ فرق یہ ہے کہ یہ پیشہ ور نعت خوان ہے اور یہ وہ نعت خوان ہے جو پیشے کے طور پر نعتیں نہیں پڑھتا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا۔ کوئی پیسے دے دے خوشی میں تو لے بھی لیتے ہیں، کیونکہ خود حضور علیہ السلام نے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو ہدیے دیے ہیں جب انہوں نے حضور کی نعتیں پڑھی۔ آپ نے ایک مرتبہ ان کو چادر بھی دی، ایک مرتبہ اور چیزیں دی۔ تو اس لیے دینا بھی جائز ہے، لینا بھی جائز ہے، لیکن مطالبہ کرنا اور نہ ملنے پر نعت ہی نہ پڑھنا یہ کاروباری طبیعت ہے، اور جو کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کی نیت سے نعتیں پڑھتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملتا، باقی پیسے ان کو مل جاتے ہیں۔ پھر نعت خوانوں میں کچھ ایسے ہیں بیچارے کہ جو پیشہ ور ہونے کے باوجود نیک صفت بھی ہیں، داڑھی پوری ہے، نماز پڑھتے ہیں اور ماشاءاللہ پورے اعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کی اپنی ذاتی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے۔ کچھ بیچارے ایسے ہوتے ہیں نہ ان کی داڑیاں ہوتی ہیں، عورتوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں، مٹک مٹک کر نعتیں پڑھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، اعمال نہیں کرتے، بہت بیچارے یہ وہ ہیں خسرت دنیا والآخرہ، جن کی دنیا بھی برباد ہوئی، ان کی آخرت بھی برباد ہوئی۔ اور ایسے مجھے تو حیرت ان لوگوں پر ہے جو ایسے نعت خوانوں کو بلاتے ہیں، پھر ان کی نعتیں سنتے ہیں، پھر ان کو عاشق رسول بھی سمجھتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ مجھے ایک مرتبہ کسی نے دعوت دی کہ ایک محفل نعت ہے، آپ اس میں بیان فرمائیں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو وہ میں وہاں پر چلا گیا، تو بیٹھا رہا، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے کہا بیان کب ہوگا، نماز تو قریب آ رہی ہے۔ کہنے لگے جی بس ابھی۔ پھر میں نے کہا اب نماز میں رہ گئے 10 منٹ، اب میں بیان نہیں کروں گا، آپ ایسا کریں ہم سب چلتے ہیں، پہلے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آ کر پھر نعتیں بھی ہوں گی، بیان بھی ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگے جی آپ چلیں بس۔ میں نے کہا چلیں کا کیا مطلب، سب چلتے ہیں، تو یہ جو نعت پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی تو نماز پڑھنی ہے۔ تو وہ جو آنر تھا جلسے کا وہ مجھے کہنے لگا کہ مولانا صاحب یہ لوگ صرف نعت پڑھتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، آپ چلے جائیں، اور یہ نہیں آئیں گے، مجھے پتہ ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ تو اب دیکھیں جب ایسے لوگ ہوں پھر ان سے نعت سننے میں کیا حضور کی محبت جاگے گی، جس کا اپنا دل ہی نبی کی محبت سے خالی ہو۔ اس وجہ سے یہ ان لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی کرے، ان کو ڈانٹیں، ان کو سمجھائیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نبی کے نام پر کھاتے ہو اور اپنی شکل بھی نبی جیسا نہیں بنا سکتے، نبی کے نام پر تم کھاتے ہو اور تم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو ان کو یوں ڈانٹیں گے تو یہ انسان بنیں گے، ورنہ یہ تو دن بدن بڑھتے چلے جائیں گے۔